السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ آج کیلنڈر پر تاریخ ہے 10 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 31 دسمبر بروز بدھ 2025۔ آئیے سنتے ہیں آج کی بہت خاص خبریں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آج میں حاضر ہوا ہوں بہت ہی خاص خبریں لے کر، جس میں سے ایک خبر ہے زمین کے اندر چھپا پانی، وہ راز جس نے دنیا کو عالمگیر آگ سے بچایا۔ ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ زمین کے اندر موجود پانی کا خفیہ ذخیرہ اس کی زندگی کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوا۔ یہ دریافت گزشتہ دہائی کی سب سے حیرت انگیز جیولوجیکل کامیابیوں میں شمار کی جا رہی ہے۔ یہ چینی ماہر جیولوجی پروفیسر زی زو ڈے کی قیادت میں کی گئی تحقیق کے مطابق زمین کی تہہ زیریں میں موجود برج مینائٹ نامی معدنی جزو پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابتدائی تجربات میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ صرف محدود مقدار میں پانی رکھ سکتا ہے، لیکن جدید تجربات نے دکھایا کہ انتہائی درجہ حرارت اور دباؤ کے تحت یہ زمین کے زیریں تہہ میں وسیع مقدار میں پانی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو کہ انسان سوچ نہیں سکتا، مگر قدرت یہ کر دکھاتی ہے۔ یہ خفیہ پانی نہ صرف زمین کے اندر حرکت میں ہے، بلکہ میٹل کے پگھلے ہوئے پتھروں کی حرکت کو آسان بنا کر پلیٹوں کی حرکت اور اندرونی توانائی کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوا۔ تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ یہ ذخیرہ موجودہ سمندروں کی حجم سے 500 سے زیادہ 100 گنا پانی رکھ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہی اندرونی پانی زمین کو ابتدائی عالمگیر آگ سے بچانے اور اسے نیلا حیات بخش سیارہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ دریافت زمین کی تاریخ اور اس کے اندرونی عمل کو سمجھنے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ اور اسی کے تعلق سے دوسری خبر ہے کہ انسان مریخ پر کہاں اترے گا، جگہ کا تعین ہو گیا۔ سائنسدانوں نے ایک بڑی پیش رفت میں مریخ پر انسانوں کے اترنے کے لیے سب سے موزوں مقام کی نشاندہی کر لی ہے، جو سرخ سیارے پر انسانی مشن اور مستقبل کی آباد کاری کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف مسیسپی کے سائنسدانوں نے کی، جنہوں نے مریخ پر بھیجے گئے اب تک کے سب سے طاقتور کیمرے کی مدد سے مریخ کی سطح کی باریک ترین تفصیلات کا معائنہ کیا۔ اس تحقیق کے نتائج سے معروف سائنسی جریدے جرنل آف جیوگرافیکل ریسرچ میں شائع ہوئے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مریخ کے درمیانی عرض البلد میں واقع خطہ ایمیزون کو مستقبل کے انسانی مشن کے لیے سب سے موزوں مقام قرار دیا گیا ہے۔ تحقیق کی مرکزی مصنفہ اور ماہر سیارگیات کے مطابق اگر ہمیں انسانوں کو مریخ پر بھیجنا ہے تو پانی صرف پینے کے لیے نہیں
بلکہ ایندھن، آکسیجن اور دیگر بے شمار ضروریات کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ پانی اور آکسیجن بقا کی کنجی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سطح کے قریب موجود پانی کی برف خلا بازوں کو پینے کا پانی، سانس کے لیے آکسیجن اور راکٹ ایندھن تیار کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق مصنف اور اطالوی خلائی ایجنسی کے اسپیس سائنس ڈیٹا سینسر سے وابستہ محقق جیالوجی نے کہا کہ چاند کے لیے زمین سے رسد لانے میں صرف 1 ہفتہ لگتا ہے، لیکن مریخ کے لیے یہ سفر مہینوں پر محیط ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں طویل عرصے تک زمین سے مدد کے بغیر رہنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جیاکومونوجی کے مطابق ہمارے پاس مضبوط شواہد ہیں کہ یہ پانی کی برف ہے، لیکن جب تک ہم وہاں جا کر براہ راست پیمائش نہیں کریں گے، ہم 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دریافت مریخ پر انسانی قدم رکھنے اور مستقبل موجودگی کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی جانب ایک بڑا سنگ میل ہے۔ اور تیسری خبر کی جانب رخ کرتے ہیں، جس کا تعلق صومالیہ سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے سے انکار، آخر یہ ہے کیا ماجرا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صومالی لینڈ کو بطور ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ فی الحال ایسی کسی تجویز کی حمایت نہیں کرتے۔ نیو یارک پوسٹ کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی انتظامیہ صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو ان کا جواب مختصر تھا، نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں اس معاملے پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ پلٹ کر کیا واقعی کوئی جانتا بھی ہے کہ صومالی لینڈ کیا ہے؟ یہ بتاتا چلوں کہ جمعے کو امریکہ کا ایک اہم اتحادی ملک اسرائیل صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا تھا، جبکہ سعودی عرب نے اسرائیل کے اس اقدام کو مسترد کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل فوری طور پر صومالی لینڈ کے ساتھ زراعت، صحت، ٹیکنالوجی اور معیشت کے شعبوں میں تعاون کا خواہاں ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں صومالی لینڈ کے صدر عبد الرحمن محمد عبداللہ کو مبارکباد دی اور ان کی قیادت کی تعریف کی اور انہیں اسرائیل کے دورے کی دعوت دی۔ نتنیاہو نے کہا کہ یہ اعلان ابراہیم معاہدوں کی روح کے مطابق ہے جو صدر ٹرمپ کے انشیٹو پر دستخط کیے گئے تھے۔ اور چوتھی خبر بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، اور یہ خبر ہے امریکہ سے، جس کا تعلق ہے کہ ہندوستانیوں امریکہ چھوڑ دو ورنہ 2026 میں مارے جاؤ گے۔ ایک امریکی صحافی کی نسل پرستانہ وارننگ نے ایک سنسنی پیدا کر دی ہے۔ ہندوستانیوں کو 2026 تک امریکہ چھوڑنے کی دھمکی۔ کیا یہ بڑھتی ہوئی نفرت، امیگریشن کی سیاست اور ہندوستانیوں کی حفاظت کے بارے میں سنگین سوالات کو جنم دیتا ہے؟ صحافتی دنیا نئے سال کو خوش آمدید کہنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ہر طرف خوشی اور امید ہے، لیکن امریکہ میں رہنے والے لاکھوں ہندوستانیوں کے لیے یہ پریشانی اور خوف کا وقت ہے۔ امریکی صحافی میٹ فارنی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی جس میں پیشگوئی کی گئی کہ 2026 میں ہندوستانیوں اور ہندوؤں کے مندروں پر بڑے حملے ہوں گے، گھر مسمار کیے جائیں گے، کاروبار تباہ کیے جائیں گے،
مندروں پر بمباری کی جائے گی اور گولیاں چلائی جائیں گی۔ میٹ فارنی نے مشورہ دیا کہ بھارتیوں کی جان بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہر کسی کو امریکہ سے ہندوستان ڈیپورٹ کیا جائے۔ انہوں نے لکھا کہ ہر ہندوستانی کو ملک بدر کر دیں۔ اس پوسٹ کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن اس کے اسکرین شاٹس وائرل ہو گئے اور دنیا میں موضوع بحث بن گئے۔ یہ میٹ فارنی ایک دائیں بازو کے صحافی اور کارکن ہیں جو اس سے قبل بھی ہندوستانیوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دے چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ میں کتنے ہندوستانی ہیں اور کیا وہ واقعی خطرے میں ہیں؟ 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں تقریباً 5.2 سے 5.4 ملین ہندوستانی نژاد لوگ ہیں۔ یہ امریکی آبادی کا تقریباً 1.6% ہے۔ ان میں سے زیادہ تر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند پیشہ ور ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل بھی 2025 پر کئی حملے ہوئے اور گرین ڈوڈ انڈیا میں BAPSP مندر بھارت مخالف گرافٹی لگائی گئی۔ کیلیفورنیا کے جونیورسل کے سب سے بڑے مندر پر ہندوستان مرد آباد لکھا گیا اور یوٹا میں ایک اسکون مندر پر گولیاں چلائی گئی۔ ان حملوں کی ذمہ داری زیادہ تر خالصتان کے حامی عناصر پر عائد ہوتی ہے، لیکن کچھ میں سفید فام بالادستی کے گروہ بھی شامل تھے۔ ماضی میں ڈاس بسٹرگنگ نے 1980 کی دہائی میں نیو جرسی میں ہندوستانیوں پر حملہ کیا تھا۔ 9/11 کے بعد سکھوں کو نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کو غلط سمجھا گیا، لیکن بڑے پیمانے پر بم دھماکے یا بڑے پیمانے پر فائرنگ نہیں ہوئی۔ لیکن ہندوستانیوں کے خلاف نفرت کی تازہ لہر چونکا دینے والی ہے۔ حال ہی میں امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم ہندوستانیوں کو فوجی طیاروں میں ہتھکڑیاں لگا کر اور بیڑیوں میں جکڑ کر ملک بدر کیا گیا تھا۔ یہ ایک غیر انسانی فعل تھا۔ ان کے ساتھ خطرناک مجرموں جیسا سلوک کیا گیا۔ پھر بھی ہندوستان کے وزیر اعظم صدر ٹرمپ کو اپنا بہترین دوست کہتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے۔ نمستے ٹرمپ اور ہاؤ ڈی مودی کو کون بھول سکتا ہے؟ جس طرح اس نے ہندوستانیوں کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں واپس بھیجا، وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس دوران وہ تجارتی معاہدے کے لیے بھارت پر مسلسل دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں ان کے حامیوں کا ہندوستانیوں کے خلاف نفرت پھیلانا غیر معمولی لگتا ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کا یہ فطری نتیجہ ہے۔ نفرت پھیلانے سے ووٹ تو مل سکتے ہیں، لیکن امن کی امید رکھنا فضول ہے۔ یہ امریکہ کے لیے بھی اتنا ہی سچ ہے جتنا ہندوستانیوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم میں امن اور شانتی قائم فرمائے اور ہندوستان کو تمام ملکوں میں عزت ملے اور ان کی ساکھ بلند ہو۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ رپورٹ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیراً۔